بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 187 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 235۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما، اس بات میں کہ عرضتم به من خطبۃ النساء، نکاح کا پیغام دینے میں کوئی بات اشارتاً کہہ دو، او اکننتم فی انفسکم، یا پوشیدہ رکھو تم اپنے دل میں، علم اللہ، البتہ اللہ کو معلوم ہے کہ انکم ستذکرونہن، کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، الا ان تقولوا، مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قولا معروفا، قاعدے کے موافق ہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، واعلموا، اور جان رکھو کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا، بس تم اسی سے ڈرو، واعلموا، اور یہ بات بھی جان لو کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ، غفور حلیم، بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ طور پر وعدہ نہ کر لینا، مگر یہ کہ ان سے ایسی بات کہو جو قاعدے کے موافق ہو، اور تم نکاح کرنے کا ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت قانون کے مطابق ختم ہو جائے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، عدت کے دوران اگر تم نے ان عورتوں کو اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام دیا یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا ارادہ دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا۔ تیسری بات یہ اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو۔ چوتھی بات، نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ پانچویں بات، یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ چھٹی بات، یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ بزرگان محترم، جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں ان کی عدت کے دوران ان کو صاف صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر اشارے اور کنائے میں ذکر کر دیا جائے، اور مثال کے طور پر بیوہ عورت سے یہ کہہ دیا جائے کہ فکر مت کرو، اللہ مددگار ہے، انشاءاللہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
یا اس کے علاوہ کوئی اور بات جس میں وضاحت کیے بغیر صرف اشارہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی بھی بیوہ عورت کے بارے میں اس کی عدت کے دنوں میں صرف دل میں یہ خیال کر لیا جائے کہ اس کی عدت گزر جائے گی تو اس سے میں نکاح کر لوں گا۔ عدت والی عورت اور پیغام دینے والا مرد آپس میں خفیہ طریقے پر نکاح کرنے کا وعدہ نہ کر لیں، اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کر لیں۔ اور آیت کے اختتام میں یہ بات صاف بتا دی گئی کہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو جو علیم و خبیر ہے، اس کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے گنہگار مت بن جاؤ، اور اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو فوری توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔